بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی درسگاہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے الحمدللہ، جو جاری و ساری ہے۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی اور اس کا ترجمہ کیا جائے گا، اور اس ضمن میں مختصر سی تشریح مسائل کے ساتھ بیان کی جائے گی تاکہ سمجھنے میں اور عمل کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم حدیث نمبر 2042 سے آغاز کر رہے ہیں۔ عنوان ہے لعنت بھیجنا جائز ہے یا نہیں۔ باب ما جاء فی اللعنت۔ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار، وفي الباب عن ابن عباس وابي هريرة وابن عمر وعمران بن حسين۔ هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، غضب اور دوزخ کی پھٹکار نہ بھیجو، یعنی لعنت نہ بھیجو۔ کسی کو دوزخی نہ کہو، کسی سے یہ نہ کہو کہ تم پر اللہ کا غضب ہو، اور نہ کسی سے یہ کہو کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دوری کے ہیں، لہذا کسی مخلوق کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کسی مومن کے لیے کہ وہ دوسرے مومن پر لعنت بھیجے۔ حدیث نمبر 2043۔ حدثنا محمد بن یحیی الازدی البصری حدثنا محمد بن سابق عن اسرائیل عن الاعمش عن ابراہیم عن القمۃ عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء۔ هذا حدیث حسن غریب وقد روی عن عبد اللہ بن غیر هذا الوجہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت طعنہ کرنے والا، بہت لعنت کرنے والا، بے حیا اور بیہودہ بکنے والا مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ جو مومن کامل ہوتا ہے، ایمان کا کمال یہ ہے کہ مومن کسی پر لعنت بھیجنے سے بھی گریز کرے، دوری اختیار کرے، اور کسی پر لعن طعن کرنے سے اور فحش بکنے سے یا بیہودہ گفتگو کرنے سے جو احتراز کرے، بچے، وہی مومن کامل ہے۔ مومن کامل کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے آگے اپنا سر جھکا دے، نہ کسی پر لعنت کرے، نہ کسی پر نکتہ چینی کرے، اور نہ ہی بیہودہ گفتگو کرے۔ اب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر برے اعمال، برا کام کرنے کی وجہ سے لعنت بھیجتے ہیں جی، کیونکہ اللہ و رسول اس پر لعنت بھیج رہے ہیں جی۔ ایسی صورت میں کیا ہم بھی اس پر لعنت بھیج سکتے ہیں؟ کہ جیسا کہ آپ دیکھیں گے احادیث میں بعض جگہ آتا ہے جی، کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور فرشتے اور تمام مخلوقات کی اس شخص پر لعنت ہے، ان کے ایسے الفاظ جی ہاں، احادیث میں تو اور پیچھے بھی گزر چکے ہیں جی جی۔ الفاظ۔ تو جہاں پر صراحت کے ساتھ آیا ہے وہاں پر لعنت بھیجنا درست ہے، البتہ جہاں پر صراحت نہیں ہے، یعنی کیونکہ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب ایک بندہ لعنت بھیجتا ہے کسی دوسرے بندے پر تو وہ لعنت پہلے آسمان تک پہنچتی ہے، وہاں پر دروازہ بند پا کر پھر نیچے کی طرف آتی ہے، زمین کی طرف۔ پھر جس پر لعنت بھیجی گئی ہے وہ اس کا اہل ہے یا نہیں، یعنی قابل ہے یا نہیں لعنت کے قابل ہے تو اس پر پہنچتی ہے لعنت، ورنہ پھر لعنت بھیجنے والی ہی کی طرف پلٹتی ہے۔ اور آگے ایک حدیث میں بھی آ رہا ہے کہ جیسے تیز ہوا چل رہی ہے تو لوگ کہتے ہیں ارے لعنت بھیجتے ہیں ہوا پر، ہوا کی وجہ سے یہ کام خراب ہو گیا، یہ تباہی آئی۔ تو فرمایا کہ حضور کے ہوا پر لعنت مت کرو، کیونکہ ہوا تو تابع ہے اللہ کے حکم کے، بغیر حکم کے نہیں چلتی ہو۔ تو جہاں پر صراحت کے ساتھ لعنت کا ذکر ہے، ایسے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی گئی ہے، جیسے حضور پاک علیہ السلام کے ارشادات گرامی میں بھی آپ کو جگہ جگہ ملے گا کہ مخصوص برائیوں کی وجہ سے ان پر لعنت بھیجی گئی ہے، تو اس کے ساتھ بھیجنا جائز ہے۔ لیکن مطلق جو لعنت کے قابل نہیں ہے، اہل نہیں ہے، جس پر لعنت نہیں بھیجنا چاہیے، اس پر لعنت اگر بھیجی جا رہی ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ لوگوں کو زری دیر سے اور ہر یعنی زری بات میں جو ہے وہ گالی گلوچ کرنے کی عادت ہوتی ہے، جی، یعنی ایک تکیہ کلام کے جیسا رہتا ہے۔
تو اگر کوئی شخص تکیہ کلامی بن گیا ہے لعنت بھیجنے کا، جی اب وہ تکیہ کلامی ہو گیا اس کا، جی، تو کیا ایسی صورت میں بھی اس کے اوپر وہ لعنت پلٹ کر واپس آئے گی؟ پلٹ کر واپس آئے گی، تکیہ کلام کے جیسا ہو گیا ہے. جی. جیسا کہ لوگ بعض جو ہے تکیہ کلام کے جیسا گالیاں دیتے ہیں. جی. جیسا کہ قسم میں ایک بات گزرا ہمارا پیچھے جی. ترمذی شریف میں، جی. کہ جو لوگ جو ہے نا قسم کے عادی ہو جاتے ہیں، یعنی بات بات پہ قسم کھاتے ہیں، تو اگر وہ لوگ کسی کام کو کرنے کی یا نہیں کرنے کی اگر قسم کھاتے ہیں تو اس میں وہ مطلب حکم باقی نہیں رہے گا. وہ یمین لغو ہے. جی. یمین لغو یعنی جس میں نہ کفارہ ہے نہ گناہ ہے. تکیہ کلام اگر بن گیا ہے وہ، تو جب کفارہ ہے نا وہ، تو پھر اسی طریقے سے نہیں، یہ کیونکہ نہیں کر سکتے، کیونکہ لعنت کا جو ذکر ہے یہاں پر آگے حدیث میں بھی آ رہا ہے کہ لعنت جب بھیجی جاتی ہے کسی پر اور وہ لعنت کے قابل نہیں ہوتا تو وہ لعنت پھر لعنت بھیجنے والے کی طرف ہی پلٹ جاتی ہے. تو برائی کو تکیہ کلام نہیں بنایا جا سکتا، برائی کو نمونہ بھی نہیں بنایا جا سکتا. ارے فلاں شخص ایسا کام کیا، فلاں عالم ایسا کیا، تو عالم دلیل نہیں ہے اس کے لیے، نمونہ نہیں بن سکتے برائی میں. اچھی چیز میں کسی کو نمونہ بنایا جا سکتا ہے، برائی میں نہیں. نمونہ یعنی آئیڈیل بنانے کے لیے اچھائیوں کو دیکھنا ہے، برائیوں کو نہیں. عالم ہو یا غیر عالم ہو، عالم ہو یا غیر عالم ہو، ہمارے لیے حجت صرف قرآن اور حدیث ہے اور صحابہ کرام ہیں. اگر کسی عالم کا عمل قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو ہمارے لیے وہ آئیڈیل نہیں بن سکتا. ہمارے لیے قرآن اور حدیث اصل نمونہ ہے اور قرآن اور حدیث ہی حجت ہے. حدیث نمبر 2044. حدثنا زید بن اخرم الطائي البصري حدثنا بشير بن عمر حدثنا ابان بن يزيد عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس ان رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تلعن الريح فانها مأمورة وانه من لعن شيئا ليس له باهل رجعت اللعنة عليه. هذا حديث غريب حسن لا نعلم احدا اسنده غير بشير بن عمر. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے ہوا پر لعنت بھیجی. آپ نے فرمایا ہوا کو برا بھلا نہ کہو، ہوا پر لعنت نہ بھیجو، یہ تو پابند حکم ہے، یہ تو اللہ کے حکم کے تابع ہے، مأمور ہے، اس کو حکم ہوا ہے چلنے کا اس لیے چل رہی ہے. اور جو شخص کسی ایسی چیز پر لعنت بھیجتا ہے جو اس کی مستحق نہیں ہے تو لعنت اسی کی طرف لوٹتی ہے، پلٹتی ہے. یہ حدیث حسن غریب ہے. ہم بشیر بن عمر کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے جس نے اس کو مسند بیان کیا ہو. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس چیز پر لعنت بھیجی جا رہی ہے اگر وہ چیز لعنت کی مستحق ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر وہ لعنت بھیجنے والے کی طرف پلٹتی ہے اور لعنت بھیجنے والا ہی اللہ کی رحمت سے دوری کا مستحق قرار پاتا ہے. اب ایک مسئلہ اہل سنت و جماعت کے پاس یہ ہے کہ یزید پر لعنت بھیجنا جائز ہے یا نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چونکہ کسی پر بھی لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یزید پر لعنت بھیجنا جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَعَسَىٰ أَن تُفْسِدُوا إِن تَوَلَّيْتُمْ فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. یعنی قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو رشتہ داری کو ختم کرتا ہے اور زمین میں بگاڑ اور فساد پیدا کرتا ہے تو ایسے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. تو اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رشتہ داری کو یزید سے بڑھ کر توڑنے والا کون ہو سکتا ہے، کیونکہ یزید نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کو شہید کیا، امام حسین جو حق کی طرف سے لڑ رہے تھے. حق کے لیے انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، کیونکہ یزید فاسق اور فاجر تھا، اسی لیے آپ نے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا. تو وہ حق اور باطل کا معرکہ تھا، وہ حق اور باطل کی جنگ تھی. امام حسین رضی اللہ عنہ حق کے لیے، دین اسلام کے لیے اور دین اسلام کی شبیہ کو مسخ ہونے سے بچانے کے لیے آپ میدان جنگ میں اترے. صورت بگڑنے سے، اس کی امیج خراب ہونے سے اس کو بچانے کے لیے آپ میدان جنگ میں اترے. اور لوگ جیسے نعوذ باللہ من ذالک یہ خیال کرتے ہیں، بعض لوگ جو پراگندہ ذہن کے ہیں یا جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم سے محروم رکھا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی جنگ تھی، آپ نے اقتدار کے لیے جنگ لڑی. نعوذ باللہ من ذالک، ہرگز ایسا نہیں ہے. کیونکہ اقتدار کے لیے جو جنگ لڑی جاتی ہے تو جیسے عام طور پر دنیا کا مشاہدہ ہے، ہم دیکھتے ہیں لوگ سیاسی لیڈرز لوگوں کو اپنا ہمنوا بناتے ہیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے،
انتخابات میں الیکشن میں جیتنے کے لیے اور لیڈرشپ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو مروا دیتے ہیں، خود میدان میں نہیں اترتے، خود میدان میں نہیں اترتے اور لوگوں کو اپنے لیے اپنے پاس جمع کرتے ہیں، اپنا ہمنوا بناتے ہیں، یعنی اپنا تائیدی بناتے ہیں. جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کئی صحابہ کے اصرار کے باوجود روک رہے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہاں تک عرض کیا کہ آپ کوفہ والوں کے پاس مت جائیے، کوفہ والوں کی بات کا اعتبار نہیں ہے، انہوں نے آپ کے والد کو بھی شہید کیا اور امام حسن سے بھی انہوں نے وفاداری نہیں کی، تو آپ ان سے وفاداری کی توقع کیسے رکھتے ہیں؟ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں آپ کے اونٹ کے سامنے لیٹ جاتا اور آپ رک جاتے جانے سے تو میں یہ بھی کر گزرتا. یعنی آپ کو روکنے کی حتی الامکان کوشش کرتا، لیکن ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ اپنے ارادے سے رکنے والے نہیں ہیں. کئی صحابہ نے آپ کو منع کیا، روکا، لیکن چونکہ مشیت الہی تھی آپ کا پہنچنا وہاں پر یقینی تھا، مقدر میں تھا، اور شہادت کے اعلیٰ درجے سے اللہ تعالیٰ آپ کو سرفراز کرنا چاہتا تھا. اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پوری دنیا میں، پوری تاریخ میں ایک ایسی شہادت ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، مثال نہیں ملتی، جس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی. اور قرآن پاک کی ایک آیت جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم ضرور بضرور تم کو آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، مالوں کی کمی کے ذریعے اور جانوں کی کمی کے ذریعے اور مختلف چیزوں کے ذریعے. تو اس آیت میں جن جن آزمائشوں کا ذکر ہے وہ تمام آزمائش کے مرحلوں سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو گزارا گیا، اور آپ ہی کی ایک ذات اس آیت کی مکمل مصداق ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال چونکہ یزید پر لعنت بھیجنے کے بارے میں تقریباً ائمہ کا اتفاق ہے کہ چونکہ وہ فاسق اور فاجر تھا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور اصل ذمہ دار وہی ہے کیونکہ وہ شہید کرنے والوں کو بعد میں سزا بھی نہیں دیا. اگر وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے، آپ کے قتل سے اگر ناراض ہوتا تو ضرور آپ کو شہید کرنے والوں کو سزا دیتا تھا، سزا بھی نہیں دیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فاسق اور فاجر ہے اور مستحق لعنت ہے. اسی لیے شرح عقائد نصفی جو بڑی بڑی مشہور جامعات میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کے مؤلف بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم یزید کے ایمان کے بارے میں بھی ہم کو توقف نہیں ہے کہ وہ مومن ہے یا نہیں، ہم اس بارے میں بھی توقف نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس پر اور اس کے مددگاروں پر لعنت بھیجتے ہیں. صراحت کے ساتھ یہ الفاظ ہے وہاں پر. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شخص لعنت کا مستحق ہے اس پر لعنت بھیجنا جائز ہے. اب جیسے احادیث شریفہ کے ذریعے ہم کو معلوم ہوا کہ بعض مخصوص قسم کے گناہ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں، تو اس کے ساتھ لعنت بھیجی جا سکتی ہے اس فعل کی وجہ سے، اس پر، اس کام کی وجہ سے. ورنہ اگر کوئی لعنت کا مستحق ہے یا نہیں ہم کو نہیں معلوم ہے تو وہاں پر احتیاط کرنا چاہیے. احتیاط یہاں پر جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہے جی اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجی گئی ہے. جی. تو اب یزید اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی یہاں پر رشتہ داری، مطلب ایمان کی رشتہ داری کا مراد وہاں پر ہے، یا پھر اپنے خاندانی جو رشتہ داری ہے، خلیرے، پھپھیرے، چچیرے، تائرے، ممیرے، ایسی رشتہ داری مراد ہے وہاں پر؟ کس قسم کی رشتہ داری مراد ہے اس آیت میں؟ رشتہ داری سے مراد یہ ہے کہ بھئی ایک تو رشتہ داریاں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، قبائل بنائے ہیں، خاندان بنائے ہیں، چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں، یہ تعارف کے لیے ہے، شناخت کے لیے ہے، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے ہے. تو وہاں پر رشتہ داری میں تو حضور پاک علیہ السلام سے جو رشتہ داری تھی، دو چیزوں کا ذکر ہے وہاں پر. ایک تو زمین میں فتنہ اور فساد، اور دوسرے رشتہ داری کو ختم کرنا. دو چیزوں میں سے یزید جو کیا وہ پہلی چیز ہے زمین میں بگاڑ پیدا کر دیا. اچھا، دو چیزیں ہیں اس آیت میں. ہاں، اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر ہے. دوسرا زمین میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنے والا. بگاڑ پیدا کرنے والا بھی لعنت کا مستحق ہے. لیکن اب اس میں جس پر وہ چیز صادق آئیں گی، بڑے بڑے صحابہ کرام بھی حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے، حالانکہ وہ ظالم اور جابر تھا. وہ بغیر جنگ کے 1,20,000 افراد کا قتل کیا، گورنر تھا وہ بنو امیہ کے دور میں. لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام اس پر لعنت وغیرہ نہیں بھیجے، احتیاط کیا، اس کے پیچھے نماز پڑھے. بولے حضور یہ تک فرمایا کہ اگر تم پر کوئی حبشی فاسق فاجر بھی اگر وہ مقرر کر دیا گیا خلیفہ تو اس کی بات مانو، امیر کی بات ماننا لازم ہے. البتہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جہاں نافرمانی کا حکم دے اگرچہ کہ وہ بادشاہ وقت ہی کیوں نہ ہو، نہیں مانی جائے گی اس کی بات. یہ تو طے شدہ امر ہے. تو دو چیزوں کا ذکر ہے وہاں پر، زمین میں فتنہ اور فساد، بگاڑ پیدا کرنا. تو یزید کی وجہ سے پورا نظام درہم برہم ہو گیا. اس سے پہلے جو نظام رائج تھا
حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نامزد کیا کہ امت میں وہ سب سے بہتر تھے آپ کے بعد. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کیا کیے؟ آپ کے بعد 6 افراد جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس سے عطا فرمائی تھی، ان کے نام پیش کر دیے اور ایک مجلس شورا بنا دیا کہ 6 افراد اس وقت خلیفہ بننے کے لائق ہیں، اور یہ 6 خوش نصیب افراد ہیں جن کو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک کا نام لے کر فرمایا کہ جنتی ہیں، لہٰذا تم ان 6 میں سے جس کو چاہو اپنا خلیفہ منتخب کر لو. وہ 6 میں سے 4 اپنے حق سے دستبردار ہو گئے. اب رہا مسئلہ حضرت عثمان غنی حضرت علی کا تھا مسئلہ. تو اب وہ ایک صحابی کیا کیے، دونوں سے تنہائی میں ملاقات کر کے خلافت کی ذمہ داریوں سے واقف کروائے، ان لوگوں کے سامنے بیان کیے کہ بھئی خلیفہ بننے کے بعد یہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ذمہ داری قبول نہیں کی، بولے کہ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا بوجھ ہے. حضرت عثمان غنی کے سامنے پیش کرتے ہی حضرت قبول کر لیا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں. آپ ان کے ہاتھ پر بیعت کیے اور پورے صحابہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو خلیفہ منتخب کیے. تو بہرحال یہ جو شورائی نظام چلا آ رہا تھا اسلام میں کہ باپ کے بعد بیٹا نہیں خلیفہ، باپ کے بعد بیٹا نہیں بادشاہ، وراثتاً جو چلی آتی ہے، جیسے آج کل بادشاہی نظام جو اب تک جو راج تھا ایسا ہی تھا، باپ کے بعد بیٹا. لیکن اسلام میں جو نظام تھا خلافت راشدہ، خلافت اعلیٰ منہاج نبوت کے طریقے پر. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بعد جن کو خلیفہ نامزد کیے حضرت عمر، وہ آپ کے رشتہ دار نہیں تھے. پھر حضرت عمر جن 6 افراد کے نام پیش کیے، حضرت عمر سے کوئی عرض کیا ایسا کہ اب آپ کا جو حال ہے، آپ کی شہادت بالکل قریب ہے، اب آپ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنائیے، بولے عبداللہ بن عمر کو. تو حضرت ناراض ہو گئے، بولے یہ اسلام میں ایسا نظام نہیں ہے، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، شورائی نظام ہے. یعنی مسلمانوں کے مشورے سے، آپسی مشورے سے ان کا ایک امیر، ان کا ایک لیڈر ہونا چاہیے، جس کو مسلمان امیر المؤمنین خلیفہ کہتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی خلیفہ بنایا گیا تمام صحابہ کے اتفاق سے. تو آپ بھی ان کے رشتہ دار نہیں تھے حضرت عمر کے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. آپ کی شہادت کے بعد اب چونکہ پوری دنیا میں روئے زمین پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے افضل اس وقت کوئی نہیں تھے، تو 4تھا نمبر آپ ہی کا تھا. تو آپ کو پھر خلیفہ منتخب کیا گیا. اور اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ حضرت علی کی شہادت کے بعد امام حسن رضی اللہ عنہ 6 مہینے تک خلافت راشدہ، چونکہ باقی صرف 6 مہینے تھے. حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت ہوگی جو نبوت کے نہج پر ہوگی، یعنی خلافت راشدہ، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق، اور امن و امان رہے گا، عدل و انصاف رہے گا، اور اسلامی احکام نافذ ہوں گے، اور سب کچھ بالکل منشاء الہی کے مطابق ہوگا. خلافت راشدہ 30 سال ہے. وہ 30 سال میں سے صرف 6 مہینے باقی تھے. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ خلافت کی ذمہ داری سنبھالے. اس کے بعد دیکھیں کہ مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے، آپسی لڑائیاں. تو آپ کیا کیے؟ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے. امیر معاویہ اس وقت امیر بن گئے، مسلمانوں کے بادشاہ بن گئے. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ دیکھیں گے امت میں اختلاف چلا آ رہا ہے، اور ان کے بعد پھر امیر بنانے کے لیے اختلاف ہوں گا. کیسا بھی یہ مسئلہ امت کے لیے پریشان کن ہے، بلکہ آپ غور کر کے بعض لوگوں سے مشورہ کر کے یزید کو اپنا نامزد مقرر کر دیے. تو یہاں سے وہ شورائی نظام ختم ہوا. شورائی نظام جو چلا آ رہا تھا کہ مسلمانوں کے مشورے سے، آپسی مشورے سے، اور مسلمان جس کو چاہے اپنا خلیفہ منتخب کرے، وہ ختم ہوا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھی اس انتخاب کی وجہ کیا ہے؟ آپ یہ چاہتے تھے کہ امت میں تفریقہ نہ پڑے، امت میں یہ افراتفری کا ماحول اور انتشار کی کیفیت پیدا نہ ہو. آپ کا مقصد یہ تھا. اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی چونکہ صحابی رسول ہیں، ان پر کلام کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے. البتہ یزید کے بارے میں تو چونکہ وہ فاسق اور فاجر ہے، پوری بدبخت ہے، بد نصیب ہے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اصل ذمہ دار وہی ہے. اس حیثیت سے یزید پر لعنت بھیجنا جائز ہے، اس کے بارے میں کلام کیا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ امیر معاویہ صحابی رسول ہے، کاتبان وحی میں آپ کا شمار تھا، اور حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لیے دعا بھی کیے تھے کہ اللہ تو ان کو ہادی اور مہدی بنا. لہذا صحابہ کے بارے میں چونکہ رجال کی کتابوں میں بھی دیکھیں گے کہ آپ
کلام جو شروع ہوتا ہے، تنقید جو شروع ہوتی ہے تابعین سے شروع ہوتی ہے۔ صحابہ کا جب ذکر آتا ہے تو سب بالاتفاق یہی کہتے ہیں کہ الصحابۃ کلہم عدول، یعنی صحابہ تمام کے تمام عادل، متقی، پرہیزگار ہیں اور تنقید سے بالا تر ہیں، بچے ہوئے ہیں، محفوظ ہیں، ان پر تنقید کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع فرما دیا صحابہ کے بارے میں کہ تم اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، اور میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بناؤ۔ آرڈر ہے، ان سے محبت میری محبت کی وجہ سے ہے، مجھ سے محبت ہے تو ان سے محبت لازمی ہے تمہارے لیے فرمائے، اور ان سے بغض رکھنا، ان سے دشمنی رکھنا گویا میرے سے دشمنی رکھنا ہے فرمائے۔ تو یہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں بہرحال صحابہ کرام کا معاملہ تمام امت میں سب سے افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت کے لیے، آپ کی صحبت کے لیے جن افراد کو منتخب کیا ہے وہ دنیا کے چنندہ افراد میں سے ہوں، انتہائی متقی، پرہیزگار، پاکیزہ طبیعت کے لوگ تھے، اسی لیے اللہ نے ان لوگوں کو آپ کی رفاقت کے لیے، آپ کی صحبت کے لیے چن لیا۔ اور یہی چیز آپ کو آگے احادیث میں پچھلے گزر بھی گئی ہے جی کہ آج روح زمین پہ پوری دنیا میں ایک شخص بھی ایسا ملے گا نہیں جی صحابہ سے اگر غلطی ہوتی، کیونکہ اللہ حضور جو یعنی اللہ تبارک و تعالی جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن چنندہ افراد کو حضور کی صحبت کے لیے مقرر کیا، منتخب کیا، جی تو یہ اس بات کی جو ہے نا صراحت احادیث سے بھی مل رہی ہے۔ کیسے کہ اگر کسی صحابی سے غلطی ہو جاتی تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، جب کہ پھر وہ عرض کرتے سامنے یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں بہت بڑا جو ہے گناہ کر لیا ہوں، کیا اس کی معافی کی کوئی صورت ہے؟ جی اور حضور برابر اپنا چہرہ انور، اپنا رخ پھیر رہے ہیں وہ صحابی بولنے کے بعد، پھر دوسری طرف سے حضور کے سامنے وہ حاضر ہو جاتے ہیں اور پھر وہی بات بولتے ہیں، حتیٰ کہ 3 یا 4 بار بولنے کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجم کا حکم دیتے ہیں اور وہ سزا کو بھی قبول کرتے ہیں، کیا یہ معمولی بات ہے؟ جی تو یہ صحابہ کے اس عمل سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روح زمین پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے افراد اور ایسے اشخاص کا انتخاب کیا، ایسے لوگوں کو منتخب کیا کہ دنیا میں ان کے علاوہ اور کوئی لوگ ہے ہی نہیں ایسے اس صلاحیتوں کے مالک۔ جی اسی لیے حضرت امام احمد بن حنبل یا غالباً امام اعظم سے پوچھا گیا حضرت علی اور امیر معاویہ کی جنگوں کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا تلک امت قد خلت، وہ لوگ، ان لوگوں کی جو خانہ جنگی تھی وہ آپسی جنگ یا کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، خطۂ اجتہادی تھی، اس بنیاد پر ان کی جنگ تھی، لیکن ہم کو زبان کھولنے کا اختیار نہیں ہے، ہماری جب تلواریں ان کے خون سے محفوظ رہی تو ہم اپنی زبانوں کو کیوں آلودہ کریں ان کے بارے میں کچھ کلام کر کے، وہ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، ان کے عمل کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا اور ہمارے اعمال کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو صحابہ کرام کا جب بھی ذکر کریں گے ہم خیر کے ساتھ ذکر کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ صحابہ میں بھی درجے کے اعتبار سے مختلف ہیں، خلفائے راشدین کا جو درجہ ہے وہ دوسرے صحابہ کا نہیں ہو سکتا، لیکن بحیثیت صحابی ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں۔ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار پرنور سے جو مشرف ہے ایمان کی حالت میں وہ صحابی ہے، تو صحابی ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہے، سب سے اللہ راضی ہے اور سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اسی لیے حضور فرمائے کہ صحابہ جو اس تنگی کے دور میں جو ایک آدھا کلو یا 1 کلو بھی اللہ کی راہ میں خیرات کیے اور بعد والے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دیے تو اس ایک مد کے برابر نہیں پہنچ سکتے فرمائے۔ تو بہرحال صحابہ کرام کے جو فضائل ہیں، اہل سنت والجماعت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں اور صحابہ کرام کی بھی تعظیم کرتے ہیں، کسی کی توہین تنقیص ہرگز اہل سنت کا شیوا نہیں ہے۔ حضور اہل بیت کے بارے میں فرمائے کہ اہل بیت کی مثال میرے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا سوار نہیں ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ اور صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو کوئی ان کی رہنمائی میں چلے گا وہ یقیناً ہدایت پا جائے گا، ان کی اقتداء کرے گا، ان کی پیروی کرے گا تو یقیناً وہ ہدایت پائے گا اور منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ تو اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ نجات پانے کے لیے اور یہ فتنوں کے سمندر کو پار کرنے کے لیے کشتی کا ہونا ضروری ہے۔ تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت اہل محبت، اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہیں
اور صحابہ جو ستاروں کے مانند ہیں ان کی روشنی میں اپنا سفر طے کر رہے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ ہم یقیناً منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کا شیوا ہے اور طریقہ ہے، اور یہی عقیدہ ہے کہ اہل بیت سے بھی محبت رکھی جائے، صحابہ سے بھی محبت رکھی جائے، دونوں کی تعظیم، دونوں کا احترام ہر حالت میں فرض ہے۔ اب دیکھیے، اب یہاں پر ایک میں سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے جی کہ ہمارے خسر صاحب، میرے سسرے جی عبداللہ محمد صدیقی، جو بحر العلوم عبد القدیر صدیقی حیدرآبادی دکن کے حقیقی پوترے ہیں، جی تو سسرے صاحب میرے فرمائے تھے کہ بیٹے وہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیے جو میرے لیے آسان بھی ہو جی اور میں پورے نمازہ میں فجر یا ظہر کی کچھ ایک آدھ نماز میں پڑھ سکوں گا، اس کے علاوہ کوئی کام میں نہیں کر سکتا ہوں۔ تو حضور فرمایا جو اتنا بھی کر لیا تو تمہارے لیے جنت ہے، تمہیں طے کرو بول کے حضور ان کو بھیجا دیں۔ جی تو بھیجا دینے کے بعد پھر وہ کچھ اس قسم کی 3-4 احادیث ہے، اس میں سے ایک حدیث کچھ ایسی ہے کہ حضور فرماتے ہیں دیکھو کہ اگر کوئی دنیا میں تم دیکھنا چاہتے ہو کہ جنتی، دنیا میں تم جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ صحابی کو دیکھو جی کہ یہ جنتی ہے، دیکھو جا رہا ہے، بلکہ حضور جو ہے اپنے صحابہ کو توجہ دلائے اور دیکھنے کے لیے جو ہے فرمائے صحابہ سے جی کہ جو اتنا بھی کر لیتے ہو تمہارے لیے کافی ہے۔ تو اب یہاں پر ایک چیز ذہن میں کھٹکتی جی کہ بھائی حضور کے جیسا کہ حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی میرے ایک صحابی پورے نہیں تو اگر ایک کی بھی اقتدا کر لیا ہوں جی تو وہ نجات پا جائے گا، ہدایت یافتہ ہو جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وہی تو ایسا کوئی مفہوم نہیں ہے جی احادیث کا مختلف والا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یعنی میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، چونکہ پہلے دور میں تاریکی میں جب سفر کرتے تھے لوگ عرب، تو وہ لوگ ستاروں کی رہنمائی سے، ستاروں کی روشنی میں اپنا سفر طے کیا کرتے تھے، کیونکہ اب جیسی سہولتیں ہیں ویسی تو اس وقت نہیں تھی، نہ روشنی کا ایسا انتظام تھا۔ تو صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان کی رہنمائی میں، ان کی روشنی میں اگر ہم سفر کریں گے، مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی اقتدا کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان کو اپنے لیے نمونہ بنائیں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہدایت کے راستے پر پہنچ جائیں گے۔ اب یہاں پر بابا اگر یہ فرمائیں کہ وہ صحابی کو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ تم ایک عمل بھی کر لیے تو تمہارے لیے نجات ہے، اب وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں خدا کی قسم نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا، بول کے چلے گئے۔ جی تو پتہ یہ چلا کہ اگر کسی صحابی کو حضور اگر ایک نماز پڑھنے کے لیے بولے جی تو لوگوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی جب حضور فرما دیے وہ صحابی کو ایک نماز تو ہم بھی ایک نماز پڑھ سکتے، کیوں؟ ایک صحابی کی بھی اقتدا کر لیے تو جنت ہے۔ جی ایسا ذہن میں لوگوں کے جو ہے نا سوالیں آ رہی ہیں، جی تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہاں پر اجماع امت بھی دیکھا جائے گا، جی اور وہ صحابی رسول جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مختصر ہوتے تھے جی لیکن اس کے مفاہیم، مطلب اور اس کے فائدے سمندر کی طرح ہوتے تھے۔ جی تو وہ صحابی کو صرف اس کام سے جو ہے نا ایک ہی کام کرنے کی اجازت تو دی ہے، جی لیکن کیا وہ زندگی بھر ایک نماز پڑھے؟ اب احادیث کی کتابوں میں اور وہ صحابہ کی جو سیرت ہے وہ اٹھا کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پوری زندگی نماز کے پابند رہے، پورے 5 نمازیں ادا کریں، روزے کے پابند، اور ایسے ایسے اعمال وہ صحابی رسول کی ہے جی کہ بیان کے باہر ہے۔ تو بظاہر تو ایک نماز کا حکم دیا گیا ہوں، اس کی بھی پابندی لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں، میرے جو مطالعے میں ہے، ایک نماز کا ذکر نہیں ہے، البتہ فرائض کا ذکر کیا، صرف فرائض سے ہٹ کر جیسے نوافل کا اہتمام کرتے ہیں دوسرے لوگ، فرائض ہے۔ ہاں اب اس میں روزہ، زکوٰۃ، حج پورے تمام آگے چیزیں نہیں ہے نا، اس میں جو فرائض کی نماز سے ہی متعلق حضور و صحابی کو فرمائے، ہاں، اور چیزیں نہیں آئی نا۔ ہاں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز چونکہ فرض عین ہے، ہر فرد پر لازم ہے، چاہے مسافر ہو، مقیم ہو، غریب ہو، امیر ہو، تندرست ہو یا بیمار ہو، کسی بھی حالت میں نماز ساقط نہیں ہوتی۔ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھنے کا حکم ہے، بیٹھ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، لیٹ کر پڑھنے کا حکم ہے، لیٹ کر بھی اگر کوئی عذر ظاہر کر رہا ہے کہ میں لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں، کوما میں چلے گیا، ایسی حالت میں ہے، ہوش و حواس باقی ہیں لیکن حرکت وہی نہیں کر سکتا، مطلب لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، تو اشارے سے پڑھنے کا حکم دیا گیا نماز۔ تو نماز کی فرضیت، کوئی بے ہوش ہو گیا اور نمازوں کا وقت گزر گیا تو وہ ایک الگ بات ہے، عذر شرعی ہے تو ایک الگ چیز ہے، لیکن جب تک ہوش و حواس باقی ہیں نماز قطعاً ساقط نہیں ہو سکتی۔ یہ ہو گیا ایک ہے، اور ایک بات، نماز ایک ایسی عبادت ہے اور روزہ ہے،
لوگ وہ بولیں گے کہ بھائی نماز پڑھ لیے تو کافی ہے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم و صحابی کو صرف نماز پڑھنے کے لیے فرمائیں، ان کو اجازت دیے. تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو با اختیار جو کمالات جو طاقت آپ کو عطا کی تھی اس کا تصرف فرمائیں، اور حضور بولے بھی ہیں تو صرف وہ صحابی رسول کے لیے ہی فرمائیں. ہاں یہ خاص ہے، ہر ایک کی اجازت نہیں. اسی لیے دیکھیے ایک صحابی کو حضور یہ بھی اجازت دیے تھے 6 مہینے کا بکرا ذبح نہیں کیا جا سکتا قربانی میں، بشرطے کہ اگر 6 مہینے کا ہے، لیکن 1 سال کے بکروں میں اگر اس کو چھوڑ دیا جائے، اچھا موٹا تازہ فرما ہے، 1 سال کے بکروں میں اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ 1 سال کا نظر آتا ہے تب جائز ہے. لیکن 6 مہینے کا ہے 1 سال کا نظر نہیں آ رہا تو درست نہیں ہے. لیکن ایک صحابی کو حضور اجازت دیے، قربانی غالباً وہ نماز سے پہلے کر دیے تھے، تو حضور فرمائے کہ نماز سے پہلے قربانی اگر دیے تو وہ ادا نہیں ہوتی، قربانی واجب قربانی ذمے میں رہتی ہے. تو وہ عرض کیا کہ میرے پاس خالی 6 مہینے کا ایک بچہ ہے بکرے کا والے، تو حضور فرمائے ٹھیک ہے اسی کو ذبح کر دو، تمہاری طرف سے وہ قربانی ہو جائے گی، لیکن پھر تمہارے بعد قیامت تک کسی کے لیے وہ کافی نہیں ہوگی. مطلب یہ ہے کہ ہاں یہ اختیار رسول ہے. ایک صحابی کو حضور اپنے اختیار سے یہ اس چیز کا حکم دیے تھے، ان کو اجازت دیے تھے، اور یہ بھی فرما دیے کہ بھئی یہ خاص تمہارے لیے ہے، قیامت تک آنے والے کوئی دوسرا اگر دوسرے ایسا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجے کون؟ غالباً ابو جہل کی بیٹی، کچھ وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی تو آپ فرمائے کہ عدو اللہ کی بیٹی اور نبی اللہ کی بیٹی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے بولے. حالانکہ شرعاً حرام نہیں ہے 1 سے زائد نکاح کرنا، 4 نکاح کی اجازت ہے، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی موجودگی میں اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ دوسرا نکاح کرتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تکلیف پہنچتی، اور آپ کو تکلیف پہنچتی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تکلیف پہنچتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا قرآن میں یقیناً جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے. تو اسی لیے حضور وضاحت کر دیے. تو اس سے بھی معلوم ہو رہا کہ یہ آپ کا اختیار ہے، یہ کوئی حرام چیز حلال چیز کا یہ نہیں ہے کہ بھئی 1 سے زائد نکاح کرنا حرام ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں پر علت یہ تھی. اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نکاح فرمائے. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو اختیارات ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے عطا فرمائے ہیں. آپ کو شارح بھی بنایا اللہ نے، یعنی قرآن پاک میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان کی تشریح بیان کرنے والا، ان کو وضاحت سے پیش کرنے والا، اور ان کا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا بنا کر بھیجا. اور اگر کوئی حکم قرآن میں نہیں ہے تو اس کا حکم بھی بیان کرنے کا اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اس کی اجازت دیا ہے. جیسے حج کے بارے میں ایک صحابی اٹھ کر پوچھے اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض قرار دیا ہے لہذا حج کرو، حضور فرمائے. تو صحابی اٹھ کے عرض کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا تھا، ہر سال فرض نہیں تھا حج، لیکن اگر میں ہاں کہہ دیتا، نعم کہہ دیتا تو پھر سمجھو ہر سال تمہارے اوپر حج فرض ہو جاتا تھا. تو بہت سارے کام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے بھی اختیار نہیں کیے کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے. فرمایا نا اگر میں چاہتا تو عشاء کی نماز کو اور مؤخر کر کے پڑھتا تھا، لیکن اس ڈر سے کہ کہیں امت پر وہی وقت فرض نہ ہو جائے، مقرر نہ ہو جائے. مسواک کے بارے میں فرمایا مجھے اپنی امت کو اگر دشواری میں ڈالنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت تکلیف میں ڈالنے کا مجھے خوف نہ ہوتا تو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا. تو حکم نہیں دیے بعض چیزوں میں، کیوں؟ امت دشواری میں پڑ سکتی ہے، تکلیف میں پڑ سکتی ہے، تو امت کی مشقت آپ کو گوارا نہیں ہے. تو یہ جو اختیارات دیے گئے ہیں بعض صحابہ کو، جیسے سراقہ بن مالک، غالباً سراقہ بن مالک کا واقعہ ہے کہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے موقع پر جب جا رہے تھے تو کفار اس شخص کو تعاقب میں بھیجے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر کو پکڑ کر لائیں. تو جب وہ قریب پہنچے تو ان کے گھوڑے کے قدم زمین میں دھنس گئے. تو بولے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ یہ حضور اللہ کے نبی ہے. تو حضور سے معافی مانگے تو پھر گھوڑے کے پیر اوپر آ گئے، زمین کے باہر آ گئے. حضور اس وقت فرمایا کہ میں سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. بولے حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قیصر و کسریٰ کے جب کنگن آئے، مال غنیمت آیا فتح ہو کر، وہ تو حضرت سراقہ بن مالک کو بلایا گیا اور ان کو وہ کنگن پہنائے گئے سونے کے، حالانکہ مرد کے لیے سونا حرام ہے. تو یہاں پر حضور کی پیشن گوئی تھی. 2 چیزیں ہیں اس میں دیکھیں، ایک تو یہ بتا دیے کہ وہ چیزیں حاصل ہونے تک اور قیصر و کسریٰ فتح ہونے تک زندہ رہیں گے،
موت و حیات کا بھی علم اللہ نے عطا فرمایا تھا. غیب بھی ثابت ہو رہا ہے، اختیار رسول بھی ثابت ہو رہا ہے. اختیار بھی ثابت ہو رہا ہے. حدیث میں دو چیزیں ثابت ہو دو رہی ہیں. چیزیں ثابت ہو رہی ہے. جیسے کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ بھئی کس کی موت کہاں واقع ہونے والی ہے اور کون کب مرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ چیزیں بھی بتا دی تھی. اسی لیے مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے، دیکھیے جنگ بدر ہونے سے پہلے حضور نشان مار کر بتاتے تھے، ایسا نشان لگا کر یہ جگہ فلاں کافر کے مرنے کی ہے. صحابہ بیان کرتے ہیں جنگ ہونے کے بعد میدان جنگ میں ہم نے دیکھا کہ حضور جس کی جو جگہ مقرر فرما دیے تھے اس سے ایک بالش بھی کوئی آگے نہیں بڑھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علوم عطا فرمائے تھے. غیب کا علم ہے، یہ اللہ کے بتانے سے. اہل سنت بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ علم عطا کیا ہے، آپ خود سے نہیں جانتے بلکہ اللہ کے بتانے سے، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. یعنی ہر حدیث میں خواہ وہ صراحت کے ساتھ کہی گئی ہو یا صراحت کے ساتھ نہ کہا گیا ہو تو ضروری نہیں ہے. جی. بعض چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیار سے تو وہ صحابی کو اجازت دیے تھے. امت کے لیے وہ قابل عمل اور نمونہ نہیں بن سکتی. نہیں بن سکتی وہ چیز. امت کے لیے وہی چیز قابل عمل ہے، وہی چیز نمونہ بنے گی، وہی چیز آئیڈیل بنے گی جو تمام صحابہ کا اتفاق اور اجماع ہو. جی. اور جو امت اب تک جو کرتی چلی آ رہی ہو. جی. یہ چیز مراد ہے وہاں پر. وہ چیز مراد ہے. اگر کسی کو کوئی خاص اختیار عطا فرمائے تھے، مستثنیٰ کر دیے تھے، ان کو اس حکم سے الگ کر دیے تھے، تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار تھا. کوئی دوسرے اس طرح نہیں کر سکتے. جیسے وہ بھی واقعہ ہے نا، ایک شخص رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے قریب ہو گیا تھا، یعنی مباشرت کیا تھا. اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے عرض کیا کہ میں ہلاک ہو گیا تھا، میرے سے دن میں یہ عمل ہو گیا. تو حضور فرمایا کہ اب روزہ رکھو. تو بولے ایک روزے میں یہ حالت ہو گیا، میں مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھ کے میں صبر کیسے کر سکتا ہوں؟ تو حضور فرمایا ٹھیک ہے کفارہ دو. بولے کفارہ دو، تو کفارہ دینے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے. بولے پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کچھ کھجور پیش کیے گئے، کھجور کا ایک ٹوکرا وغیرہ تھا. تو حضور فرمایا کہ یہ لے جاؤ، یہ کھجور لے جا کے غریبوں میں تقسیم کر دو. بولے تو وہ صحابی عرض کیے کہ میرے سے زیادہ غریب مدینے میں کوئی ہے نہیں. والے تو حضور مسکرا کر فرمایا جاؤ کھا لو تم اور بچوں کو کھلاؤ. والے تو یہ اختیار حضور کا تھا. یہ دوسرے کے لیے نہیں ہے. ہم اپنا کفارہ اپن خود کھا کے نہیں بڑھ سکتے ویسا، یہ کسی کو اختیار نہیں. غریب کیوں نہ ہو. جی. حدیث نمبر 2045 باب ما جاء فی تعلیم النسب. حدثنا احمد بن محمد حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الملك بن عيسى الثقفي عن يزيد مولى المنبعث عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم فان صله الرحم محبه في الاهل مثلات في المال منسأة في الاثر. هذا حديث غريب من هذا الوجه معنى قوله منسأة في الاثر يعني به الزياده في العمر. نسب کی تعلیم، نسب سیکھنا چاہیے، یعنی ہمارے جو رشتہ دار ہیں ددیالی ننیالی رشتہ داروں کو پہچاننا بھی چاہیے تاکہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جا سکے. اگر ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ فلاں ہمارے رشتہ دار ہیں تو ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. لہذا رشتہ داروں کو پہچاننا اور ان سے واقف ہونا بھی ضروری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نسب کی تعلیم، اتنی تعلیم ضرور حاصل کرو جس کے ذریعے تم اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کر سکو، صلہ رحمی کر سکو، حسن سلوک کر سکو. کیونکہ صلہ رحمی یعنی حسن سلوک اپنے لوگوں سے محبت، دولت کی زیادتی اور عمر میں اضافے کا سبب ہے. جو صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کو پہچانتا ہے، ان سے ملاقات کرتا ہے، جس طرح بھی ان کی مدد ہو سکتی ہے مدد کرتا ہے، اچھائی سے پیش آتا ہے، تو اس سے محبت بڑھتی ہے رشتہ داروں میں اور اللہ تعالیٰ اس کی دولت میں بھی اضافہ کرتا ہے، برکت عطا فرماتا ہے اور عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اب عمر میں اضافے سے مراد کیا ہے؟ اس کے انتقال کے بعد بھی لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں، یہ مراد ہے. ورنہ عمر جس کی جو طے ہے وہ تو طے ہے. 60 سال میں انتقال ہونے والا ہے تو اس میں 1 منٹ کا یا 1 سیکنڈ کا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا. تو محدث نے تشریح کی ہے کہ عمر میں اضافے سے مراد یہ ہے کہ اس کے انتقال کے بعد بھی اس کی یاد تازہ رہے گی، اس کی یاد باقی رہے گی حسن سلوک کرنے سے. ہاں اس کے نام کو زندہ رکھے گا، اس کے نام کو زندہ رکھے گا حسن سلوک کرنے کے نتیجے میں. ورنہ بہت سارے لوگ ایسے رہتے ہیں مالدار رہتے ہیں لیکن کبھی کسی کو پوچھ کر نہیں دیکھتے، تو ایسے لوگ انتقال کرتے ہی ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. حدیث نمبر 2046 باب ما جاء فی دعوت الاخی لاخیہ بظاہر الغیب. اپنے بھائی کے لیے پس پش دعا کرنا. اپنے مسلمان بھائی کے لیے غیاب میں اگر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا. ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے دعا کرنا چاہیے، اس کی بھلائی چاہنا چاہیے.
حدثنا عبد بن حميد حدثنا قبيصة بن سفيان عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعمان عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دعوة أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والإفريقي يضعف في الحديث وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دعا اس دعا سے زیادہ جلدی قبول نہیں ہوتی جس قدر غائب کی دعا غائب کے حق میں قبول ہوتی ہے. یہ حدیث غریب ہے، اسے صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں. افریقی کو حدیث میں ضعیف قرار دیا گیا ہے اور یہ عبد الرحمن بن زیاد بن انعم افریقی ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک بھائی جو دوسرے بھائی کے لیے اس کے غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے وہ بہت جلدی قبول ہوتی ہے، کیونکہ سامنے رہے تو ہو سکتا ہے کہ تصنع، تکلف اور بناوٹ کا اظہار کرے یا جھوٹی محبت کا اظہار ہو سکتا ہے، لیکن ان غائب ہیں، آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ جس کی تعریف کر رہے ہیں، جس کے حق میں دعا کر رہے ہیں، تو وہاں پر صدقے دل سے بندہ دعا کرتا ہے، کوئی مفادات وابستہ نہیں ہوتے، کیونکہ صدقے دل سے دعا کرتا ہے، اسی لیے بہت جلدی وہ دعا قبول ہوتی ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی کے غیاب میں اس کے حق میں دعا کرے. اب اور آج کل ماحول کیا ہو گیا، لیڈر بیٹھے ہوئے، لیڈروں کے لیے دعا ہو رہی ہے ان کے سامنے. تو بہرحال غیاب میں جو دعا ہوتی ہے ایک مسلمان بھائی کے لیے وہ بہت جلدی قبول ہوتی ہے. اس میں ابھی جو حدیث نمبر 245 جو گزری جی اس میں جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ، ان کی مدد، ان کا تعاون کرنے کی جو فضیلت بتائی گئی ہے، جی تو میں آج الحمدللہ یہ حدیث سے میرے ذہن میں ایک چیز جو کئی سال سے ابا جان سرکار کے انتقال کے 10 سال سے کھٹک رہی تھی جی کہ اور اکثر میں ہمارے حضرت قبلہ سے بھی سنتا تھا، چچا حضرت سے. جی تو چچا حضرت بھی فرماتے تھے کہ ہمیں عمر میں برکت ہوتی، عمر میں درازی ہوتی، عمر بڑی ہوتی. پر اس کی آپ یہ وضاحت بڑی اچھی ہوئی، جی مطلب ذہن کھولا. دیکھیے آپ تو تشریف فرمائے کہ میں یہ دیکھا جو جامعہ انواریہ حیدرآباد کے جو فاؤنڈر ہے، بانی ہیں، جی جو جامعہ قائم کرے، جی حضرت شیخ المشائخ سید محمد عبد القدیر حسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے والد بزرگوار بھی ہیں. جی تو میں یہ دیکھا کہ میرے ابا جان سرکار کے جیسا، میرے والد ہے بلکہ نہیں بول رہے، ایک حدیث جو ہے آ گئی ہے. جی تو ایک واقعے کے تحت میرے کسی ذہن میں آئی تو وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اپنے پورے خاندان میں جی میں اپنے بابا جان سرکار کے جیسا تواضع، عاجزی، مہمان نوازی، لوگوں کی مدد کرنا، کھلانا پلانا، ایسا شخص میں خاندان میں نہیں دیکھا کسی کو، یقیناً نہیں دیکھا. جی تو اب آپ دیکھیے کہ بس روزانہ خواجہ کا لنگر ہے کیا گھر میں، جی یعنی تقریباً 30 سے 40 45 افراد روزانہ ہٹن کھاتے تھے. ابا جان سرکار کے وہ مرید آ گئے، کبھی وہ ابا جان سرکار کے دوست آ گئے، وہ مامو جان سرکار تشریف لائیں، چچا حضرت آ گئے، چچیرے بھایا، ممیرے بھایا. بہرحال اتنا اٹیچ تھا ابا جان سرکار سے ہر فرد کو کہ وہ کسی نہ کسی جو ہے نا طریقے سے ابا جان سرکار سے کسی نہ کسی کام کے سلسلے میں ملاقات کے لیے تشریف لاتے تھے. اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو حضرت نورانی پاشا جو ہے پیسے بھی دیا کرتے تھے ابا جان، اور اگر کھانا کوئی مہمان آیا تو اسے کھلا بغیر بھی جاتے تھے. جی اور ہوٹلوں میں تو مشہور ہے، خود میرے بابا جان سرکار کے جو دشمن ہیں وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ نورانی میاں جو ہے نا سب کو ہوٹلوں میں نہاری پائے جو ہے کھلاتے ہیں. ہر موقع پہ جب بھی کوئی نظر آیا تو اس کو لے جا کے فوری نہاری پائے نہاری اور پائے کھلاتے ہیں. تو خود دشمنہ بھی جو ہے اعتراف کیے ہیں اس بات کا. جی تو میں یہ چیز دیکھا، میرے کو ایک چیز ذہن میں یہ آتی تھی کہ بھائی میں چچا حضرت سے یہ سنتا تھا کہ چچا حضرت یہ فرماتے ہیں کہ بھائی جو مہمان نوازی کرتے ہیں اور خاندان والوں کو پوچھتے ہیں، ان کی تکلیفوں کو دور کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اور خاص کر کھلانے میں جو ہے بہت آگے رہتے ہیں. تو وہ پورے صفتیں میں اپنے بابا جان سرکار میں دیکھا ہوں، پایا ہوں وہ چیزوں کو میں. جی تو لیکن ابا جان سرکار کی 52 سال میں انتقال ہو گیا، یہ چیز میرے ذہن میں کھٹکتی تھی. اچھا، پر اللہ عمر دے آپ صاحب کو صحت کے ساتھ، اللہ آپ کا ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. اتنی بہترین اس کی وضاحت کرے ہیں آپ کہ اس سے مراد جو محدثین جو فرما رہے بالکل صحیح ہے. دیکھیے جی کہ یہاں پر ظاہری عمر مراد نہیں ہے، جی یہاں پر باطنی عمر مراد ہے. آج دیکھیے نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ انواریہ کا انتقال کے بعد بھی آج ہر فرد ابا جان کو برابر یاد کرتے ہیں اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے. کیوں؟ ان کے کام ایسے تھے. اہل سنت الجماعت کے لیے ایسا کام کیے کہ تاریخ میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے ان کے زمانے کے لوگوں میں، کہ حیدرآباد کے 200 سے زیادہ مساجد میں ابا جان سرکار جو ہے 200 سے زیادہ مساجد میں بد عقیداؤں کو جو حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں،
اور اولیاء اللہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں اور دین کو جو ہے نا توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، باخدا لڑ کر ابدا یہ لوگوں کو مساجد سے نکالے ہیں، جی امن اور سلامتی کی فضا قائم کی ہے اللہ کی مدد سے۔ جی تو خود ہمارے وقار پاشا حضرت قبلہ حفظہ اللہ جو شہر حیدرآباد کی جو مشہور و معروف خانقاہ ہے، حضرت سید خواجہ محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ خاجی پورہ، انہی کے چشم و چراغ، انہی کے پوترے حضرت وقار پاشا حفظہ اللہ جو باحیات ہیں، مسجد حکیم میر وزیر علی فتح دروازہ حیدرآباد دکن کے خطیب بھی ہیں۔ جی تو انہوں نے 2 یا 3 بیانوں میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میں 200 سے زیادہ مساجد انگلیوں میں گن کر بتا سکتا ہوں۔ حقیقت میں نورانی پاشا جو کام کیے ہیں اس کی نظیر اور اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ جی اہل سنت الجماعت پر جو ہے نا نورانی پاشا کا بہت بڑا احسان ہے اور اللہ نے ان سے اتنا بڑا جو ہے کام بھی لیا ہے۔ تو اس سے میرا جو بڑی پیاری آپ جو بات فرمائیں کہ یعنی اس سے جو ہے نا مرنے کے بعد یاد کرنا مراد عمر، ورنہ اللہ تعالیٰ جو عمر لکھی ہے وہ تو طے ہے، اس سے جانا 1 سیکنڈ زیادہ زندہ رہ سکتا ہے، نہ 1 سیکنڈ کم زندہ رہ سکتا ہوں۔ جی جو وقت لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہی جیے گا اور مرے گا، یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری چیز میرے یہ ذہن میں یہ آئی، ہو سکتا ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ 25 سال کی عمر لکھا تھا، لیکن جو ہے نا پھر ان کے حسن سلوک کرنے کی وجہ سے، خاندان میں صلہ رحمی، کھلانے پلانے کی وجہ سے، خاندان کے لوگوں کی مدد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو 53 سال تک لکھے گیا، 52 سال تک ان کی عمر۔ ہاں، یہ بھی ایک تشریح کی ہے محدثین کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ عمر میں اضافے کا مطلب ایک یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کی عمر کو اس شرط کے ساتھ مشروط کر دیا، مقید کر دیا کہ اگر یہ شخص خیر لگا دیا سمجھے، مثال کے طور پر اس شخص کی عمر 30 سال ہے، لیکن اگر یہ حسن سلوک کرے گا اور صدقہ خیرات کرے گا تو اس پر یہ بلا آنے والی ہوگی تو وہ ٹل جائے گی۔ تو صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اب صدقے میں دیکھیے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کوئی محتاج تنگ دست ہے اس کی مدد کرنا، اس پر صدقہ کرنا، یہ بھی عمر میں اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک عورت کھانا کھا رہی تھی، ایک نوالا باقی تھا، ایک سائل آیا، دروازے پر دستک دیا، آواز دیا، تو وہ عورت وہ ایک بچا ہوا نوالا ہی اٹھا کر اس سائل کو دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کے بچے کو ایک شیر، ایک درندہ اٹھا کر لے گیا اپنے منہ میں، لے کر فرار ہوا، بھاگ رہا تھا۔ تو یہ عورت بھی اس کا تعاقب کی پیچھا کی، لیکن کوئی بھی ہو کتنا پیچھا کر سکتے، ایک عورت تھی، تعاقب کر کے تھک کر بیٹھ گئی ایک جگہ روتے ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتی ہے کہ وہی درندہ جو بچے کو اپنے منہ میں اپنا نوالا بنا کر لے گیا تھا، صحیح سلامت لا کر بچے کو اس عورت کے سامنے ڈال کر چلا گیا واپس۔ تو غیب سے آواز آئی، نوالا دے کر نوالا لی، ایک نوالا جو باقی رہ گیا تھا کھانے کا وہ ایک غریب کو دے دی، تو اس کے اوپر جو اس کے بیٹے پر جو بلا آنے والی تھی وہ ٹل گئی۔ دیکھیے موت کے منہ میں جا کر واپس آیا بچہ، جو نوالا بننے والا تھا ایک درندے کا وہ واپس آ گیا۔ تو اس سے صدقہ اور خیرات کی بھی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ انسان صدقہ اور خیرات کرنے سے بری موت سے بھی بچتا ہے، بری موت بھی اس کی واقع نہیں ہوتی۔ اور صدقہ اور خیرات تو ایک اچھی چیز ہے، ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اللہ بھی اس سے خوش ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی اس پر کوئی مصیبت آنے والی تھی یا اس کی موت ہی واقع ہونے والی تھی سمجھیے، تو اللہ تعالیٰ صدقہ اور خیرات کے ذریعے اس کو آگے بڑھا دیتا ہے، ٹلا دیتا ہے۔ جیسا کہ والے کو حدیث مودی سے نے تشریح کی ہے کہ اگر 25 سال عمر تھی، جی ہاں، وہ خیر خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ 50 سال تک 60 سال تک ایسا پہنچ جاتا ہے اس کو صدقہ اور خیرات۔ 100 سال 100 سال 150 سال ہی زندہ ایسا نہیں، حالانکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سابقہ امتوں کی عمریں انتہائی طویل تھی، کوئی 200 سال، کوئی 250 سال، کوئی 500 سال، کوئی اس کے اوپر جا رہے ہیں، لیکن حضور فرمایا کہ میری امت کی عمریں بہت کم ہے، مختصر ہے، 60-70 کے درمیان ہے۔ بہت کم لوگ 60 سے پہلے انتقال کرتے ہیں اور بہت کم لوگ 60-70 کے اوپر جاتے ہیں۔ اب دیکھیں گے تناسب نکالیں گے، تقریباً 60-70 کے درمیان۔ خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری عمر مبارک 63 سال تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 63، حضرت عمر 63، حضرت علی 63، حضرت عثمان غنی ایک خلفۂ راشد میں 84 سال کی عمر تک پہنچے آپ۔ تو آپ ہر ایک میں ایسا دیکھیے، اب تناسب آپ کو 60-70 کے درمیان کا ہی زیادہ ملے گا۔ حضور فرمائیں کہ 60-70 کے درمیان ہے بس، بہت کم لوگ 60 سے پہلے انتقال کریں گے اور بہت کم لوگ 70 کے اوپر جائیں گے، اور وہی ہے، آپ دیکھیے تقریباً لوگوں کا عمر وہی 60-70 کے درمیان میں ہی انتقال ہوتا ہے۔
حدیث نمبر 2047 باب ما جاء في الشتم حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قال فعلى البادي منهما ما لم يعتد المظلوم وفي الباب عن سعد وابن مسعود وعبد الله بن المغفل هذا حديث حسن صحيح. یہ بیان اس حکم کا جو گالی گلوچ کے بارے میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو آدمی گالی گلوچ کرنے والے جو کچھ بھی کہیں وہ ان میں سے شروع کرنے والے پر ہے. پہلے جو گالی دیا ہے اس پر ہے اس کا وبال جب تک کہ مظلوم حد سے آگے نہ بڑھے. مطلب یہ ہے کہ گالی گلوچ جو شروع ہوتی ہے پہلے کوئی ایک شخص گالی دیا تو اس کے جواب میں دوسرا اس کو گالی دیتا تو اب اس کا وبال جو دوسرا گالی دیا ہے شروع کرنے والے پر ہے اس کا وبال وار ہے. لیکن مظلوم حد سے آگے نہ بڑھے. حد سے آگے نہ بڑھے یعنی ایک پر ظلم کیا گیا, ایک شخص اس کو سمجھے تماچا مارا یا اس کو نقصان پہنچا تو شریعت میں اجازت ہے کہ وہ اس سے بدلہ لے. مظلوم کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ ظالم سے بدلہ, لیکن بدلہ لینے میں بھی اس کا خیال رکھے کہ اس کی طرف سے زیادتی نہیں ہونا, پھر مظلوم کی طرف سے پھر بدلہ لینے میں اضافہ نہیں ہونا. اگر اضافہ ہوا تو پھر ان بھی شریک ہو جاتا گناہ میں برابر کا. ورنہ جو آغاز کرنے والا ہے, جو شروع کرنے والا ہے, جو سبب بنا ہے گالی دینے کا وہی ذمہ دار ہوگا. اس باب میں حضرت سعد مسعود اور عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہے. یہ حدیث حسن صحیح ہے. حدیث نمبر 2048 حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو داود الحفری عن سفیان زیاد بن علاقة قال سمعت المغیرة بن شعبة يقول قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحیاء وقد اختلف اصحاب سفیان في هذا الحديث فروى بعضهم مثل روایت الحفری وروى بعضهم عن سفیان زیاد بن علاقة قال سمعت رجلا يحدث عند المغیرة بن شعبة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نحوه. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں کو گالی نہ دو, برا بھلا نہ کہو, ورنہ زندوں کو تم تکلیف پہنچاؤ گے. یعنی مردوں کو برا بھلا کہنے سے زندوں کو تکلیف ہوگی. کسی کا انتقال ہو گیا یعنی کیا برا آدمی تھا بول کے آپ بولے اس کے رشتہ داروں کے سامنے تو جو زندہ ہے ان کو تکلیف پہنچتی. جو آدمی جیسا بھی تھا اس کی زندگی گزر گئی, ختم ہو گئی, وہ چلا گیا, اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے. لہذا اس کا جو حساب کتاب ہے دے رہا ہوں, ہمارے کو حق نہیں ہے بولے. جی اذکروا محاسن موتاکم بولے. ہر آدمی میں خوبی بھی ہوتی ہے اور خرابی بھی ہوتی ہے, اور خرابیوں کو نظر انداز کر کے خوبیوں کا ذکر کرو. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کی خوبی اور کمال کب ظاہر ہوتا ہے جب وہ دوسرے کے عیب پر مطلع ہو. انسان کا مزاج ہے, انسان کی فطرت ہے, کسی کا کوئی عیب معلوم ہوا تو فوراً اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہے اور اس کو منظر عام پر لانا چاہتا ہے. تو مومن کا کمال اور اس کی خوبی کیا ہے کہ کسی کے عیب پر مطلع ہو تو اس کے عیب کی اصلاح کی کوشش کرے, نہ کہ اس کے عیب کو مشہور کرنے کی, اس کی تشہیر کرنے کی. تو اسی طرح مردوں کو بھی برا بھلا یعنی جو لوگ انتقال کر چکے ہیں مرحومین کو بھی برائی سے یاد نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کی خوبیوں کا ذکر کرنا چاہیے. ورنہ اگر مردوں کو برا بھلا کہیں گے مرحومین کو تو ان کے رشتہ داروں کو تکلیف ہوگی, زندے لوگوں کو تکلیف ہوگی. تو دیکھیے اسلام میں کس قدر خیال رکھا گیا ہے کہ جس کا انتقال ہو گیا اس کو بھی برا بھلا کہنے سے اگر اس کے رشتہ داروں کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہاں پر بھی برا بھلا کہنے کا حکم نہیں ہے, اگرچہ کہ وہ آدمی جو گزر چکا ہے, انتقال کر چکا ہے, برا بھلا تھا, لیکن اس کے باوجود بولنے کا حکم نہیں ہے. سبحان. اصحاب سفیان کا اس حدیث میں اختلاف ہے. بعض نے حفری کی روایت کی مثل روایت کی اور بعض نے مواد سے سفیان زیاد بن علاقہ سے روایت کی. امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے مغیرہ بن شعبہ کے پاس ایک آدمی سے سنا, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہمارا روایت کرتے تھے. حدیث نمبر 2049 حدثنا محمود بن غیلان حدثنا وکیع حدثنا سفیان الزبید بن الحارث عن ابی وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبید قلت لابی وائل انت سمعته من عبد الله قال نعم هذا حدیث حسن صحیح. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے. زبید کہتے ہیں میں نے ابو وائل سے پوچھا تم نے عبداللہ سے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں یہ حدیث حسن صحیح ہے. یعنی مومن کو گالی دینا فسق و فجور ہے, گالی دینے والا فاسق اور فاجر کہلاتا ہے, فاسق اور فاجر کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے, اور مومن کو قتل کرنا کفر ہے. اگر مومن کے قتل کو حلال سمجھ کر رہا ہے قتل تو ظاہر بات ہے حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے.
یعنی تو حلال سمجھنا ہے کہ یہ تیرا ایک مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا بھائی ہے، تیرا قتل کرنا شریعت میں جائز ہے، بلکہ اگر قتل کر رہا تو کافر ہو جائیں گے. یہ بولنا ضروری نہیں ہے، سمجھنا ایسا کہ بھائی یہ تو واجب القتل ہے، سمجھ کے بھی کر رہا تو سمجھ کے بھی کر رہا تو ختم کافر ہو جاتا. ایک مطلب یہ بیان کیا. اور بعض محدثین یہ فرماتے ہیں کہ تغلیظاً ہے، یعنی سختی بتانے کے لیے کہ بھائی مومن کا قتل کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کبھی کبھی کفر تک پہنچا دیتا ہے، کفر کے قریب ہے. جیسے حضور فرمانا کہ مشرکوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان صرف حد فاصل امتیاز، یہ مشرک ہے یہ مومن ہے بلکہ کیسا پہچانا، نماز ہے والے فرق. اب بہت سارے مسلمان نماز نہیں پڑھتے، کافر بولیں گے کیا ان کو؟ تو نماز نہیں پڑھنا ایک الگ چیز ہے، نماز کا انکار کرنا ایک الگ چیز ہے. انکار کرنے والے کو کافر کہیں گے، فرضیت کا یہ منکر کافر ہے. اگر سستی اور کوتاہی کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے تو فاسق اور فاجر ہے، گناہگار کہیں گے اس کو، لیکن کافر نہیں کہیں گے. ہاں البتہ مسلمان تو ہے جی، لیکن شرابی ہے، زانی ہے، کئی اور دوسرے لوگوں کا جو ہے نا قتل کیا ہے، نہار مظلوموں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، ایذا پہنچا رہا ہے. جی، ایسی صورت میں کہ یقیناً تیرا قتل کرنا جائز ہے، بلکہ اس صورت میں کر رہا ہوں، تب بھی قتل نہیں کر سکتا. نہیں اس صورت میں بھی اگر برا تو کفر ہے پھر. ہاں اس صورت میں بھی کیوں؟ ایک مومن کا قتل جائز نہیں ہے. زنا کرنے سے مومن کمال ایمان میں نقص آ جاتا اس کے، لیکن نفس مومن تو باقی رہتا ہو. جائز ہے بلکہ نہیں کرنا. حکومت سزا دینے والی ہے وہ ایک الگ چیز ہے. اسلامی حکومت ہونا ہے یا عام آدمیوں کو اختیار دیا جاتا تو پورے لوگ مر جاتے تھے اب تک ختم. اسلامی حکومت ہونا لازمی ہے، اس کے لیے امیر ہونا پڑتا. جیسے خلفائے راشدین کے دور میں اسلامی حکومت کے دور میں سزائیں نافذ ہوتی تھی. چور ہے، کوئی چوری کیا، جرم ثابت ہو گیا، ہاتھ کاٹنا. اور اسلامی سزائیں بھی یہ معاشرے کو مجرموں کے وجود سے پاک کرنے کے لیے ہے. جرائم کا ارتکاب کرنے والے جرائم یعنی جرم کرنے سے باز آ جائیں، رک جائیں، اسی لیے ہے. ورنہ یہ جو سزائیں مقرر کی گئی ہے اس میں حکمت یہی ہے کہ لوگوں کا خون بھی محفوظ رہے، ان کی جانیں محفوظ رہے، ان کی عزت اور آبرو محفوظ رہے، اور دوسرے لوگ اس طرح کی حرکت نہ کریں. اس لیے ان سزاؤں کو مقرر کیا گیا، اور اس میں بھی بہت احتیاط برتی گئی. خالی ایسا کوئی چوری کیا بلکہ الزام لگاتے ہی فوراً اس کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے، ثابت کرنا پڑتا ہے الزام کو. خود اقرار کرنا مجرم یا اس پر جرم ثابت ہونا، یہ سب پورے شرائط پائے جانے کے بعد اس پر سزا نافذ کی جائے گی. اس کے لیے بھی اسلامی حکومت ہونا ہے. اب جیسے ہندوستان ہے، اگر کوئی گناہ کیا، اب یہاں اسلامی سزا تو نافذ نہیں کی جا سکتی، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اللہ چاہے تو بخش دے، چاہے تو اس کو سزا دے. حدیث نمبر 2050 باب ما جاء في قول المعروف. حدثنا علي بن حجر حدثنا علي بن مسر عن عبد الرحمن بن اسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام اعرابي فقال لمن هي يا رسول الله؟ فقال لمن اطاب الكلام واطعم الطعام وادام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث عبد الرحمن بن اسحاق. اچھی بات کہنے کا حکم. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں چند کمرے چند روم ایسے ہیں جن کے بیرونی حصے اندر سے اور اندر کے حصے باہر سے نظر آتے ہوں گے، ٹرانسپیرنٹ. ہاں. ایک دیہاتی ایک عربی نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہوں گے؟ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جو ان کمروں میں رہیں گے کہ جو بالکل اندر ہے تو باہر کا حصہ نظر آ رہا ہے اور باہر سے دیکھے تو اندر کا حصہ نظر آ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اچھی گفتگو کرے، کھانا کھلائے، ہمیشہ روزہ رکھے اور رات کو نماز ادا کرے جبکہ سب لوگ سوئے ہوئے ہو، جب لوگ خواب غفلت میں ہو اس وقت اٹھ کر نماز پڑھے. یہ کمال کی بات ہے کیونکہ اس میں خشوع بھی ہوتا ہے، خضوع بھی ہوتا ہے اور اخلاص بھی ہوتا ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں اس لیے نماز پڑھتا بندہ کبھی، جب سب سو رہے ہیں اس وقت نماز پڑھنا اصل کمال ہے. اور پھر ہمیشہ روزہ رکھنے کا مطلب کیا پر رمضان کے روزے مراد ہیں؟ رمضان کے تو فرض روزے ہیں، وہ تو ہر صورت میں رکھنا ہے. تو ہمیشہ تو پائیدر پہ رکھنے سے صحابہ کو بھی تو منع کیا گیا نا. 100 وصال پائیدر پہ، انہیں 100 وصال کا مطلب کیا تھا؟ سحری بھی نہیں، افطار بھی نہیں، بس روزہ چل رہا، ایسے روزے رکھنے سے منع کیا گیا. ورنہ روزوں کے بارے میں یہ ہے کہ صوم داؤدی افضل ہے. حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، پھر دوسرے دن افطار کرتے تھے. مطلب ایک دن آج روزہ رہے، کل نہیں رہتے تھے، پھر پرسوں رہتے تھے. اس سے نفس پر بہت بار پڑتا، کیونکہ نفس ایک چیز کا عادی ہو گیا. مسلسل روزہ رکھنا آدمی عادی ہو جاتا. رمضان میں دیکھیے آپ 5-10 دن گزرتے ہیں آپ کو عادت ہو جاتی.
ایسا روزہ رکھنا پھر چھوڑنا پھر رکھنا ہو تو اس میں یاد رہنا رہتا نا انسان کو، نفس پر بھی بار محسوس ہوتا. مسلسل روزہ رکھے تو عادی ہو جاتا نفس روزہ رکھنے کا، روزہ مسلسل چھوڑ دیے تو بھی عادی ہو جاتا. لیکن ایک دن روزہ رکھ رہے ہیں، ایک دن اس کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں، ایک دن پابندیاں اٹھا دے رہے ہیں، اس میں مشقت زیادہ اٹھانا پڑتا نفس کو. تو یہ روزہ پسندیدہ قرار دیا گیا. ورنہ اگر کوئی سال بھر روزہ رکھنا چاہے تو اس کو شرعاً اجازت ہے 5 دن چھوڑ کر، عید الفطر، عید الاضحیٰ کا دن یعنی 10 ذی الحج، 10، 11، 12، 13 ایام تشریق، یہ کھانے پینے کے دن ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مہمان نوازی فرماتا ہے. لہذا مہمان کے پاس، آپ کسی کے پاس مہمان بن کر گئے، میزبان کے پاس جا کے روزہ رکھے تو اچھی بات ہے. یہ ایک مخلوق کے پاس جا کے آپ روزہ رکھے تو کتنی خراب بات ہے. اب جب اللہ تعالیٰ آپ کا میزبان ہے اور مہمان نوازی کر رہا ہے، کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، اس دنوں میں روزہ رکھے تو یہ درست نہیں ہے. اسی لیے پورے سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے. وہ 5 دن چھوڑ کر جب چاہے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. البتہ صوم داؤدی افضل قرار دیا گیا ہے. ایک دن روزہ رکھیں، ایک دن افطار کریں. یہ حسب سہولت ہے بھائی، اسی چیز کو لازم کر لیں اور سب پورے دوسرے کام چھوڑ دے کر بیٹھ جا رہے ہیں، ایسا نہیں. تو یہ نفل ہے. یہ فرض تو ہاں ایام بیض، یہ جو 13، 14، 15 کے جو روزے ہیں یہ رکھیں تو یہ بھی بہتر ہے. ایسے ہی محرم کے روزے ہیں، مختلف روزے ہیں سمجھے. جمعہ کا روزہ ہے، محرم کے روزے ہیں، عرفہ کا روزہ ہے. شعبان میں حضور کثرت سے روزہ رکھتے تھے رمضان کی تیاری میں، تو یہ بھی افضل ہے. جو فرض ہے وہ تو ہر حال میں فرض ہے. یہاں پر یہ جو خوشخبری دی گئی ہے کس کے لیے؟ جو اچھی گفتگو کرے. تو اچھی گفتگو کرنا بھی نیکی ہے. اچھی گفتگو سے مراد دینی گفتگو ہے، اچھی گفتگو سے مسلمان کو جو ہے نا فائدہ پہنچانے والی گفتگو ہے، فائدہ پہنچانے والی گالی گفتگو گلوچ دینے والی گفتگو نہ ہو. ایسی بات نہ ہو کہ صرف گالی گلوچ ہی نہیں. یعنی اچھی گفتگو سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ خوش خندہ پیشانی سے پیش آنا. آپ کسی سے ملنے گئے اور بالکل غصے میں ہیں اور اس کی صورت آپ دیکھیں تو آپ مطلب حشاش بشاش نہیں ہے، آپ سے ملاقات کرنا نہیں چاہ رہا، ناپسندید کا اظہار ہو رہا. ارے یہ شخص آپ کیوں آ گیا ملاقات کے لیے؟ ان کے ساتھ جیسے بعض لوگوں کے چہرے سے، ان کے تیور سے، گفتگو کے انداز سے بھی محسوس ہوتا. دیکھیے کہیں گے تو ایسا نہیں ہونا. کوئی بھی آئیے، کبھی بھی جس وقت بھی آئے، خندہ پیشانی سے، خوشی سے، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، خیر خیریت پوچھتے ہوئے. جیسے ہمارے نظامیہ کے اساتذہ صاحب ایک مولانا مفتی سید صادق محی الدین صاحب قبلہ ہیں، حضرت سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے وہ پورے خاندان کی تفصیل پوچھتے ہیں. حضرت خیریت سے بیٹے، آپ کیسے ہیں؟ آپ کے بچے کیسے ہیں؟ آپ کے والد صاحب کیسے ہیں؟ اور آپ کے بھائی وغیرہ سب. اب ایسے جو لوگ ہوتے ہیں بالکل خوش کلامی سے جو پیش آتے ہیں، حالانکہ نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی تعلق ہے، نہ کچھ بھی نہیں، بس استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے سمجھے. کسی سے بھی ملیے آپ، نظامیہ کے کسی بھی بچے سے ملے مول صاحب خاص طور پر، سب سے بس خیریت سے بیٹے، آپ کیسے ہیں؟ آپ سب اچھے ہیں؟ سب مزے میں ہیں؟ 4 5 مرتبہ پوچھتے. تو یہ بھی کیا ہے؟ نیکی ہے یہ. اور بعض لوگ ایسے رہتے گئے تو بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے، دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے. تو ایسے بھی نہیں ہونا. شریعت پہ جو اسلام میں جو احکام دیے گئے بھائی خوش اخلاق سے پیش آنا. کوئی پہنچ گیا، ایسے وقت پہنچا جب آپ اس سے ملاقات کرنا نہیں چاہ رہے، پھر بھی اس سے 1-2 میٹھے بول اس سے بات کر کے، بھائی میں اس وقت مصروف ہوں، ذرا میں کہیں جا رہا ہوں، ایسا بول سکتے ہیں. بعض لوگوں کا اچھے انداز میں بول کے گزر سکتے ہیں. تو یہی اچھی گفتگو کرنا ہے، سلام کرنا، خیر خیریت پوچھے 2 منٹ میں بھی نیکیاں کما سکتے ہیں آپ. لیکن بعض لوگوں کا مزاج رہتا ہے بھائی کسی سے ملتے نہیں، کسی سے بات کرتے نہیں، گئے تو ذرا ایک دم ناراضگی کا اظہار ہوتا ان کے چہرے سے یا ان کی گفتگو سے. ایسا نہیں ہونا. اور کھانا کھلانے کی تو فضیلت، حضور جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے تو سب سے پہلے جو آپ گفتگو فرمائے اس میں یہی فرمایا کہ سلام کو عام کرو. سلام کیا ہے؟ محبت کا پیغام ہے. اصل میں سلام کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. سلام کو عام کرو، چاہے رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، سب کو سلام کرو. یہ نہیں کہ بھئی یہ میرا رشتہ دار ہے اس لیے میں اس کو سلام کرو. جس شخص کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو. اور کھانا کھلاؤ. اور رات میں نماز پڑھو، یعنی شب بیداری کرو، رات میں نماز پڑھو. یہ اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے. اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے بندے کا. لوگ دیکھ رہے ہیں تو بندہ خوشی اور خضوع سے نماز پڑھتا، نہیں بھی پڑھنا ہے، اس کا ارادہ نہیں بھی ہے تو لوگوں کے مجمع میں پڑھ لیتا. لیکن رات میں اصل کمال ہے جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، صرف خالق دیکھ رہا ہے، مخلوق خواب غفلت میں ہے، اس وقت نماز پڑھنا یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے. حدیث نمبر 2051 ما جاء فی فضل المملوک الصالح. حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم لاحدهم ان يطيع ربه ويؤدي حق سيده يعني المملوك. وقال كعب صدق الله ورسوله. وفي الباب عن ابي موسى بن عمر هذا حديث حسن صحيح. نیک غلام کی فضیلت.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک کے لیے کیا اچھی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی کرے اور اپنے آقا کا حق بھی ادا کرے. کہا فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. اس باب میں حضرت ابو موسیٰ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے. یہ حدیث حسن صحیح ہے. ایک غلام ہے جس پر اس کے آقا کے بھی حقوق ہیں اور متقی پرہیزگار ہے غلام, اللہ کی عبادت سے بھی غافل نہ ہو رہا. میں اپنے مالک کی خدمت میں ہوں, میں ایک کے ماتحت ہوں, ایک کا غلام ہو, ایک کا خادم ہو, اس کا بھی کام کر رہا ہو, پھر اس کے بعد عبادت کرنے کو ٹائم نہیں مل رہا, ایسا نہیں ہو رہا, بلکہ عبادت کے وقت پر عبادت کر رہا ہے اور اپنے مالک کے حق میں بھی کوتاہی نہیں کر رہا ہے, اپنے مالک کا بھی حق ادا کر رہا ہے. تو یہ کیا ہی اچھا غلام ہے. سبحان. ذمہ داریاں ڈیوٹیاں ہونے کے باوجود عبادت سے کوتاہی نہیں کیا. حدیث نمبر 2052. حدثنا ابو بکر بن حدثنا وكيع سفيان بن اليقظاني زادنا عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة على كثمان المسك أراه قال يوم القيامة عبد الأدى حق الله وحق مواليه ورجل أما قوم وهم راضون ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سفيان وأبو اليقظان اسمه عثمان بن قيس. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین آدمی ایسے ہیں. تین آدمی کا مطلب خالی تین آدمی نہیں, تین قسم کے آدمی, اب ہزاروں میں بھی ہو سکتے ہیں. اس قسم کے آدمی, تین قسم کے آدمی ایسے ہیں جو مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے, یعنی اونچی چٹانوں پر. مشک راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے آپ نے فرمایا قیامت کے دن, قیامت کے دن تین قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے خوشبو کے. وہ کون کون ہے؟ پہلے وہ غلام جس نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کیا. دوسرا وہ شخص جس نے قوم کی امامت کی اس حال میں کہ قوم اس سے راضی ہے. امامت سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ نماز سے مراد ہے یا پھر خدمت خلق سے مراد؟ نہیں, ابا قومن ہے, ابا یا امو کے معنی امامت کرنا ہے. خدمت خلق وہ ضمن میں بھی احادیث ہے, بہت ساری حدیثیں بھی. یہاں پر نماز کا امام مراد ہے. ہاں, نماز کا امام مراد ہے کیونکہ ابا یا امو کا لفظ امامت کے لیے ہی آتا ہے. جی. اور تیسرا وہ آدمی جو رات دن میں 5 نمازوں کے لیے اذان دیتا ہے. یہ حدیث حسن غریب ہے, اسے صرف سفیان کی روایت سے پہچانتے ہیں. ابو الیقظان کا نام عثمان بن قیس ہے. آج کل اماموں کی اور مؤذنوں کی حقیقت اور ان کی حیثیت کوئی نہیں رہی لوگوں کے سامنے. ارے مؤذن ہے, ارے اور امام ہے, ایسا یہ کہتے ہیں, حالانکہ ان کا مقام و مرتبہ بڑا ہے. اور ائمہ کو اور مؤذنین کو بھی چاہیے کہ اپنا وقار برقرار رکھیں اپنے عہدے کی, اور اللہ کے فضل سے جو خدمت کا موقع ملا ہے اس کی قدر اور اس کی قدر و منزلت اور اس کی حیثیت اور اس کے وقار کو باقی رکھیں. کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے لوگ ان پر انگلی اٹھائیں یا ان پر تنقید کریں. حدیث نمبر 2053. باب ما جاء فی معاشرۃ الناس, لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا بیان. حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت الميمون بن ابي شبيب بن ابي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وفي الباب عن ابي هذا حديث حسن صحيح. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو تم, گناہ کے بعد نیکی کرو وہ اسے مٹا دے گی, اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے. یہ حدیث حسن صحیح ہے. یعنی جہاں کہیں بھی رہو اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو, اس کے عذاب سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی ڈرتے رہنا, ڈرتے رہنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرو, اس کی عبادت کرو, اس نے جو کام بجا لانے کا حکم دیا ہے, کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرو, اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچو. اسی کا نام ہے تقوی. تقوی کیا ہے؟ حلال اور حرام کو جاننا, حلال پر عمل کرنا, حرام سے بچنا, یہی ہے. اور ایک واقعہ اللہ سے ڈرنے کا جو حکم ہے اس میں کہ ایک مرشد اپنے ایک مرید کو بہت زیادہ چاہتے تھے, تو دوسرے مریدین کو حسد ہوا. فطری طور پر ہوتا نا کہ بھئی اتنے شاگرد تھے, استاد اپنے اس شاگرد کو کیوں چاہتے ہیں, کیا خوبی ہے آخر ان کے اندر. تو ایسے ہی ایک مرتبہ عرض بھی کی ہو, شکایت بھی کہ حضرت کیا بات ہے آپ اپنے دیگر مریدین کے درمیان اس مرید سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اس مرید کو زیادہ چاہتے ہیں, آپ کی خاص عنایت ہے اس مرید پر, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت فرمایا ایک دن میں ظاہر کروں گا وہ بات. ایک دن حضرت سب کا امتحان لینے کے لیے سب کے ہاتھ میں, پورے مریدین کے ہاتھ میں ایک ایک مرغی اور ایک ایک چاقو تھما دیا اور فرمایا کہ اس مرغی کو ایسی جگہ لے جا کر ذبح کرو جہاں پر
کوئی نہ دیکھ سکے. سب اپنی اپنی مرغی اور چاقو لے کر پہنچے اور تھوڑی دیر کے بعد ذبح کر کے لا لیے. لیکن جس مرید کو حضرت زیادہ چاہتے تھے وہ اپنی مرغی جیسی لے گئے تھے ویسے ہی واپس لے کر آئے. تو حضرت پوچھے کہ بھائی تم مرغی کیوں ذبح نہیں کیے؟ تو مرید عرض کیا کہ حضرت کوئی ایسی جگہ ملی ہی نہیں جہاں پر کوئی نہ دیکھ رہا ہو. بھائی جہاں بھی جاتا ہوں اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ دیکھتا ہے وہ, تو میں مرغی اس لیے ذبح نہیں کیا. آپ فرمائیں کہ ایسی جگہ ذبح کرو جہاں پر کوئی نہ دیکھ سکے, میرے علاوہ کوئی نہ دیکھ سکے. تو پر اللہ دیکھ رہا, ہر جگہ موجود ہے. تو ایسا تصور ہونا چاہیے مومن کو کہ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. میں کہیں بھی اگر رہ کر گناہ کروں گا تو اللہ کو اس کا علم ہو جائے گا. اللہ کو سب علم ہے, سب چیز کا علم ہے. سبحان اللہ. تو یہ مفہوم ہے یہاں پر کہ جہاں کہیں بھی رہو, لوگوں کے درمیان ہے ٹی وی نہیں دیکھ رہے, لوگوں کے درمیان ہے کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہے, لیکن جیسے ہی لوگ سب بکھر گئے وہی گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو یہ تقویٰ نہیں ہے. اللہ سے ڈرنا ہے, چاہے مخلوق کے درمیان رہو یا تنہا رہو, تنہائی میں رہو یا لوگوں کے درمیان رہو, ہر حال میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے, کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس کے بعد نیکی کرو, وہ نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ہمیشہ گناہ کرتے رہوں گا, فوری ویسا نہیں ہے. ہاں, زنا کر لیا کرتے ہی فوری خیر خیرات کرتے رہو, وہ زنا کا گناہ معاف ہو جا رہا, ویسا اس نہیں. کو قتل کر دیا فوری, پھر گناہ کرنا نہیں ہے, گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرنا ہے تاکہ وہ نیکی گناہ کو مٹا دے. ایک صحابی سے ایک غلطی ہو گئی, گناہ ہو گیا, تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیے. حضور بولے نماز کے بعد ملو. بولے نماز پڑھنے کے بعد ملے. تو بولے ہم تمہارا وہ گناہ معاف ہو گیا, تم نماز نہیں پڑھے کیا؟ پوچھے. ایک آیت نازل ہوئی, ان الحسنات یذہبن السیئات, یقیناً نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہے, یعنی مٹا دیتی ہے. بندے سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کی وجہ سے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. گناہ کبیرہ میں توبہ کرنا شرط ہے, گناہ صغیرہ ہے تو اس کے کفارے مختلف بتائے گئے ہیں. وضو کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں, جب بندہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے جو گناہ ہوئے تھے وہ جھڑ جاتے ہیں. صغیرہ گناہ مراد ہے, اور کبیرہ گناہ تو توبہ کرنا شرط ہے, اور مومن سے کبیرہ گناہ ہوتا نہیں. اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ مومن گناہ کبیرہ کرنے کے بعد خاموش نہیں بیٹھتا, بلکہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے, توبہ کرتا ہے. اور توبہ کرنے والے کے بارے میں آیا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں, یعنی گناہ سے وہ پاک ہو جاتا ہے. اور لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ, لوگ کیسے ہی کیوں نہ ہو, مومن کو اپنا کردار پیش کرنا چاہیے, اپنے اخلاق پیش کرنا چاہیے. حدیث نمبر 2054. حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو احمد وابو نعیم عن سفیان عن حبیب بهذا الاسناد نحوه. قال محمود وحدثنا وكيع عن سفیان عن حبیب بن ابی ثابت عن میمون بن ابی شبیب عن معاذ بن جبل عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نحوه. قال محمود والصحیح حدیث ابی ذر. محمود بن غیلان نے بواسطہ ابو احمد, ابو نعیم اور سفیان حبیب سے اسی سند سے اس کے ہمارا ذکر کیا ہے. محمود کہتے ہیں ہم سے وکیل نے بواسطہ سفیان, حبیب بن ابی ثابت, میمون بن ابی شبیب اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہمارا حدیث روایت کی. محمود فرماتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح ہے.